ایک شخص کی والدہ بیمار ہو گئی اور وہ اتنی ضعیف ہو گئی، اس کو فالج لگ گیا، نہ اٹھ سکی، نہ بیٹھ سکی، نہ چل سکی۔ تو اس بوڑھی اماں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا تم ایسا کرو کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاؤ اور وہاں جا کر میرے لیے دعا کرو۔ تو اس بیٹے نے کہا کہ اماں جان، اس بڑھاپے پہ آپ کا دماغ بھی چلا گیا ہے؟ اتنے بڑے بڑے حکیم آپ کے لیے دوائی دے رہے ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹر آپ کے لیے دوائی دے رہے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ آپ کے لیے صرف دعا کر دیں گے، آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اماں نے کہا کہ بیٹا میرا کہنا تو مانو۔ اس سے کہا چلو ٹھیک ہے اماں جان، آپ کہتی ہیں تو میں چلا جاتا ہوں۔ یعنی اس لڑکے کو یقین نہیں تھا۔ وہ لڑکا آیا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس۔ اس وقت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں کو درس دے رہے تھے۔ جب درس سے فارغ ہو گئے، سب لوگ چلے گئے، تو یہ لڑکا آیا امام صاحب کے سامنے بیٹا اور کہا کہ حضرت میری والدہ بیمار ہے، اس کو فالج لگ گیا ہے، تو میں دعا کرانے کے لیے لایا ہوں۔ میری اماں نے کہا کہ جا کر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے دعا کراؤ۔ تو امام صاحب نے پوچھا کہ بیٹا تم نے آگے سے کیا جواب دیا؟ تو اس نے کہا کہ امام صاحب میں نے تو اپنے اماں سے یہ کہا کہ اتنے بڑے بڑے حکیم، اتنے بڑے بڑے ڈاکٹر آپ کا علاج کر رہے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ صرف دعا کر دیں گے تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو امام صاحب نے فرمایا کہ اچھا تم ایسا کرو، یہاں سے چلے جاؤ، بھئی جب تمہیں میری ضرورت ہی نہیں ہے تو پھر یہاں بیٹھنے کا کیا فائدہ۔ وہ لڑکا وہاں سے چلا گیا۔ تو جیسے ہی لڑکا وہاں سے اڑ گیا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اے اللہ، تیرا یہ بندہ میری توہین کر کے جا رہا ہے، اگر تو نے آج میری بات نہیں سنی گی تو پھر کب سنے گا۔ جیسے ہی لڑکا گھر پر پہنچا ہے، ماں گیٹ پر کھڑے ہو کر انتظار کر رہی۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حج کے لیے چلا گیا۔ حج کرنے کے بعد کسی جگہ پر میں جا رہا تھا، راستے میں ایک جگہ میں نے محسوس کیا کہ کوئی چیز کپڑے میں لپٹی ہوئی ہے۔ قریب جا کر محسوس ہوا کہ کوئی انسان ہے۔ انہوں نے سلام کیا تو اس کپڑے کے اندر ایک بوڑھی عورت نے جواب دیا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک نے اس عورت سے مختلف سوالات کیے، لیکن جیسے ہی سوالات کیے اور اس بوڑھی اماں نے جو جوابات دیے، اس جوابات کو سننے کے بعد حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے کہ میں تو بالکل حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا، میری حیران ہونے کی انتہا نہ رہی۔ حیران کیوں ہوئے پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ حیران اس لیے ہوئے کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ میں اس عورت سے جو بھی سوالات کرتا تو وہ مجھے قرآن کے اندر سے جوابات دیتی تھی، قرآن کے باہر کے علاوہ وہ مجھے جواب ہی نہیں دے رہی تھی۔ جو بھی میں سوال کرتا قرآن کے اندر سے اس نے جواب دیے، جو بھی سوال کرتا قرآن کے اندر سے اس نے جواب دیے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک نے پوچھا تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ اس بوڑھی اماں نے قرآن کے اندر سے جواب دیا وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اس کا کوئی رہنما نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک نے سمجھ لیا کہ یہ راستہ بھٹک گئی ہے، اس لیے پوچھا کہ اماں جان کہاں جانا چاہتی ہو؟ تو اس عورت نے جواب دیا، قرآن کے اندر سے جواب دیا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی۔ آپ سمجھ گئے کہ یہ مکے سے بیت المقدس جا رہی ہے اور راستہ بھٹک گئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک نے پوچھا کتنے دن سے یہاں پر بیٹھی ہوئے ہو؟ تو قرآن کے اندر سے اس بوڑھی اماں نے جواب دیا 3 لیال سویہ، پورے 3 راتوں سے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک نے پوچھا کچھ کہو گی؟ تو اس بوڑھی اماں نے قرآن کے اندر سے جواب دیا اتم الصیام الی اللیل، کہ روزوں کو رات تک پورا کرو۔
حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ میں راستے میں شعر پڑھنے لگا تو اس بوڑھی اماں نے کہا فقرؤوا ما تیسر من القرآن، قرآن میں سے جو ہو سکے پڑھو۔ اس طرح جتنے سوالات حضرت عبداللہ ابن مبارک نے کیے وہ عورت ہر سوال کا جواب قرآن کی آیات سے ہی دیتی۔ جب وہ اس کے بیٹوں کے پاس اس کو پہنچا چکے تو ان سے پوچھا کہ تمہاری اماں کیا قرآن کے سوا کچھ نہیں بولتی؟ تو ان کے بیٹوں نے جواب دیا ہماری اماں نے یہ عہد کیا ہے کہ میں قرآن کے سوا کچھ نہیں بولوں گی، اور یہی حالت ان کی 40 سال سے ہے۔ اللہ اکبر۔ آتا ہے کہ بادشاہ ہارون الرشید کا دربار لگا ہوا تھا اور بڑے بڑے علماء وہاں پر موجود تھے۔ امام شافعی اس وقت چھوٹے عمر کے تھے لیکن بڑے شوق کے ساتھ اس مجلس میں جا کر بیٹھ گئے۔ ہارون الرشید نے لوگوں سے سوال کیا کہ تم لوگ جو بڑے بڑے علماء ہو، بڑے بڑے مشائخ ہو، قرآن حدیث کا علم رکھتے ہو، میرے بارے میں بتاؤ میں جنت میں جاؤں گا یا دوزخ میں جاؤں گا؟ لوگوں نے کہا اس کا جواب ہم کیسے دے سکتے ہیں؟ قرآن سے مسئلہ تو بتا سکتے ہیں لیکن کسی کی قسمت کا فیصلہ نہیں بتا سکتے۔ ہاں احکام بتائے جا سکتے ہیں، زندگی میں انسان کو کس رنگ سے کس ڈھنگ سے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کس چیز سے راضی ہوتا ہے کس چیز سے ناراض ہوتا ہے، یہ تو ہم بتا سکتے ہیں، لیکن یہ سوال کہ آدمی جنت میں جائے گا یا دوزخ میں جائے گا یہ تو غیب کی باتیں ہیں۔ کسی انسان کے بارے میں قرآن حدیث کا جاننے والا غیب کی باتیں بیان نہیں کر سکتا۔ امام شافعی جو ابھی بہت چھوٹے تھے انہوں نے عرض کیا کہ حضور اگر اجازت ہو تو میں اس کا جواب دے سکتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ ضرور دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو بڑی بصیرت سے نوازا تھا۔ امام شافعی نے کہا کہ حضور آپ تو سوال کرنے والے ہیں اور میں جواب دینے والا ہوں، آپ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور میں نیچے بیٹھا ہوا ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے آپ نیچے اتر جائیں اور مجھے اوپر بٹھا لیجئے۔ یہ اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں نا کسی سے ڈرتے ورتے نہیں ہیں۔ بادشاہ ہو تو کیا ہوا، اس لیے جو اللہ اکبر کے رٹ دن رات لگاتا ہو، ہر وقت اس کی زبان پر اللہ اکبر کا نعرہ ہو اور دل میں اس کی حقیقت جما لیا ہو کہ اللہ سے بڑا کوئی نہیں اور کسی کو بڑا بھی نہیں سمجھ سکتا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ آپ سوال کرنے والے ہیں اور میں جواب دینے والا ہوں، اور جواب دینے والے کا مقام اونچا ہوتا ہے، سوال کرنے والے کا مقام چھوٹا ہوتا ہے، اس لیے آپ نیچے اتر جائیں اور مجھے اپنی جگہ بٹھا لیجئے۔ بادشاہ نے اس چھوٹے بچے کی یہ گفتگو سنی نا اور کہا کہ اس بچے کو اوپر بٹھا دو اور میرے لیے نیچے انتظام کر دو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو تخت پر بٹھایا گیا اور بادشاہ نیچے اتر گئے کہ اب آپ اپنا سوال پیش کریں۔ جب سوال پیش کیا گیا تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ بتائیں کہ کیا زندگی میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ اللہ کے خوف سے آپ گناہوں سے بچ گئے ہوں اور وہاں پر کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہو جو آپ کو گناہ سے روک سکے، لیکن محض اللہ کی خوف کی وجہ سے، اللہ کی ڈر کی وجہ سے آپ نے گناہ چھوڑ دیا ہو؟ کبھی ایسی نوبت آئی ہوئی ہے؟ بادشاہ نے کہا کہ ہاں، بسا اوقات ایسا ہوا ہے کہ کوئی روک ٹوک نہیں تھی، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود میں نے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیا۔ کوئی مجھ کو دیکھنے والا نہیں تھا لیکن اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے، میرے دل میں یہی تھا، اللہ کا ڈر تھا۔ اس پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اب میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں، آپ انشاءاللہ جنتی ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ آپ یہ بات کس بنیاد پر فرما رہے ہیں؟ اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ ہارون الرشید جنتی ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کو اٹھایا اور یہ آیات نکالی وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو آدمی اللہ کے خوف سے ڈر گیا اور اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہوں سے بچ گیا تو جنت میں اس کا ٹھکانہ بنا دیا جاتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اس آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ انشاءاللہ جنتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک گنہگار شخص تھا جس سے لوگ تنگ آ کر اس کو اپنے شہر سے نکال دیا۔ وہ ایک ویران جگہ پر رہنے لگا اور جب اس کی موت کا وقت آیا اور اس کا انتقال ہو گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی۔ وحی کیا آئی؟
اللہ نے فرمایا ہمارے ایک ولی کی فلاں جگہ پر وفات ہو گئی ہے، آپ اس کو غسل دو، کفن دو اور اس کی نماز جنازہ پڑھاؤ، اور لوگوں کو یہ بھی بتاؤ کہ جس کے گناہ زیادہ ہو وہ لوگ اس بندے کی جنازے میں شریک ہو جائے، اور جو اس کی جنازے میں شریک ہوگا میں اس کی مغفرت کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل میں اعلان کر دیا، اور بہت سے لوگ اس کے جنازے میں آ گئے، اور جب لوگوں نے اس کی لاش کو دیکھا اس کو پہچان لیا اور کہا کہ حضرت یہ تو بڑا گنہگار شخص تھا، اور ہم نے تنگ آ کر اس کو اپنے گاؤں سے نکالا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تعجب ہوا اور اللہ سے سوال کیا کہ یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے وحی کیا کی کہ اے موسیٰ یہ بات سچی ہے کہ یہ گنہگار تھا، مگر جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے اپنے دائیں بائیں دیکھا تو کوئی رشتہ دار، کوئی دوست نظر نہیں آیا، اور خود کو تنہا اور اکیلا محسوس کیا، اور آسمانوں کی طرف نظر اٹھائی اور کہنے لگا، کیا کہا، کیا خوبصورت جملے، کہ اے اللہ، اے میرے پروردگار، میں تیرے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں اور تیری بستیوں سے نکالا گیا ایک غریب الوطن ہوں۔ اگر میں یہ جانتا کہ مجھے عذاب دینے سے آپ کی حکومت میں کوئی زیادتی ہوتی ہے یا مجھے معاف کر دینے سے آپ کی حکومت میں کوئی کمی ہوتی ہے تو میں آپ سے مغفرت کا سوال نہیں کرتا۔ میری پناہ اور امید کا مرکز سوائے تیری ذات کے کوئی نہیں ہے۔ میں نے یہ سنا ہے کہ آپ نے اپنے کلام میں یہ نازل کیا کہ میں ہی غفور الرحیم ہوں، بس میری امید میں مجھے ناکام نہ کرنا۔ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ، کیا میرے لیے یہ اچھی بات تھی کہ میں اس غریب الوطن کو اس کی بات نہ سنتا، اس کی بات کو رد کر دیتا، جبکہ وہ میرے سے وسیلہ پکڑ رہا ہے اور میرے سامنے گڑ گڑا کر رو رہا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ بڑے معروف صحابی ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور ان کو خبر دی کہ حضرت آپ کا گھر جل گیا۔ آپ نے کہا کہ نہیں جلا۔ پھر دوسرا آدمی آیا اور کہا کہ اے ابو درداء، آپ کا گھر جل رہا ہے۔ حضرت ابو درداء نے جواب دیا کہ نہیں جل رہا۔ پھر تیسرا شخص آیا اور کہا کہ اے ابو درداء، آگ بھڑک اٹھی تھی لیکن جب آپ کے گھر تک پہنچی تو بجھ گئی۔ آپ نے کہا کہ میں جانتا تھا اللہ ایسا ہی کرے گا۔ لوگوں نے کہا کہ اے ابو درداء، ہمیں معلوم نہیں، تمہاری باتوں میں تو تعجب ہے، آپ کو کیسے معلوم کہ میرا گھر نہیں جلا؟ آپ نے فرمایا میں نے اس لیے کہا تھا کہ میرا گھر نہیں جلا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چند کلمات ایسے سکھلائے، جب جو بندہ اس کلمات کو صبح کے وقت پڑھے گا تو شام کو کوئی مصیبت اس تک نہیں پہنچ سکتی، اور جو شخص شام کے وقت اس کلمات کو پڑھے گا تو صبح تک اس کو کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی۔ وہ کلمات کیا تھے جو حضور نے سکھلائے؟ وہ کلمات یہ تھے، اور جو بھی شخص ان کلمات کو پڑھے گا، صبح کے وقت پڑھے گا تو شام تک کوئی مصیبت اس کو نہیں پہنچ سکتی، شام کو پڑھے گا تو صبح تک کوئی مصیبت اس کو کچھ نہیں کر سکتی۔ وہ کلمات یہ ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش الکریم، ما شاء اللہ کان وما لم یشأ لم یکن، اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما، اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن دابت انت آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم۔ تو جو شخص ان کلمات کو صبح کے وقت میں پڑھے گا تو شام تک کوئی مصیبت اس تک نہیں پہنچ سکتی، اور جو شام کے وقت اس کو پڑھ لے تو صبح تک اس پر کوئی مصیبت نہیں آ سکتی۔ غور کیجئے اللہ تعالیٰ نے ان پاکیزہ کلمات کی برکت سے کس طرح حضرت ابو درداء کی مکان کی حفاظت فرمائی۔ پہلے تو آگ بھڑک اٹھی اور پھیلتے پھیلتے آگے بڑھنے لگی، لوگ پریشان ہو گئے اور یہ سوچا کہ شاید حضرت ابو درداء کا مکان بھی جل جائے گا، اس لیے لوگ
حضرت ابو درداء کے پاس آئے اور کہا کہ حضرت آپ کا مکان جل چکا ہے۔ دوسرا آیا کہا جل چکا ہے۔ حضرت ابو درداء نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں نے حضور سے جو کلمات سنے تھے وہ جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ حضور نے فرمایا تھا جو شخص ان کلمات کو پڑھ لے شام تک کوئی مصیبت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، جو شام کو پڑھ لے صبح تک کوئی مصیبت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔